اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 59 اور 60 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اس بات کے علاوہ کسی اور بات کا انتقام لے رہے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر ایمان لائے جو پہلے نازل ہوئی تھی؟ یہ انتقام تمہارے فسق کی علامت ہے، اور تم میں سے اکثر فاسق ہی ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتاؤں جو بدلہ پانے کے لحاظ سے اللہ کے یہاں اس سے بھی بدتر مقام پر ہیں، جو مقام کی تم نے اپنے زعم باطل میں ہمارے لیے تجویز کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اور جن میں سے بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ یہ لوگ مقام کے لحاظ سے بہت برے ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں گزر چکا ہے کہ اہل کتاب اسلام اور اسلامی شعائر کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کبھی حرکت کا ذکر کر کے فرمایا، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، ان کا یہ تمسخر محض اس وجہ سے ہے کہ ان میں عقل نہیں، وہ سمجھ بوجھ سے عاری ہیں۔ پھر فرمایا، قل یا اہل الکتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ہم سے آخر تم کس بات کا بدلہ لے رہے ہو سوائے اس بات کے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں، اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو اس سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ کیا یہ بھی کوئی جرم ہے کہ جس کا تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ مجرم ہم نہیں ہیں، بلکہ مجرم تو تم ہی میں سے اکثر لوگ ہیں جو جان بوجھ کر حق کا انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطاغوت۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے بدلہ لے کر جس برے مقام پر ہمیں پہنچانے کی خواہش مند ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بد کرداری کی سزا میں اس سے کہیں زیادہ برے مقام میں جانے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا، اور جن میں سے بعض لوگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جرم کی سزا میں دنیا ہی میں بندر اور سور بنا دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی پرستش کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آخرت میں بہت برا ہے، اور جو دنیا میں راہ حق سے
بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرم قوم کی چند خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ وہ خصوصیات یہ ہیں: پہلا نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہونا۔ دوسرا نمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہونا۔ تیسرا نمبر، بندر اور سور بنایا جانا۔ اور چوتھا نمبر، شیطان کی عبادت کرنا۔ یہ خصوصیات خاص طور پر یہودیوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ فیاض نہیں ہے، اس کا ہاتھ تو گردن سے بندھا ہوا ہے۔ یہ کتنی بری گستاخی ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ ہاتھ تو انہی کا تو گردن سے بندھا ہوا ہے، اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے ان پر لعنت ڈال دی گئی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 47 میں، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے اور جو تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھوں کی طرف پھیر دیں یا ان پر ایسی لعنت کریں جیسی لعنت کی ہم نے ہفتہ والوں پر کی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام تو ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 51 اور 52 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے بہرہ مند کیا گیا تھا؟ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کر دے تو پھر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ اس آیت میں لعنت کا بھی ذکر ہے اور شیطان پر ایمان لانے کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 میں، تو ان کے عہد و پیمان کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 اور 89 میں، اہل کتاب ایمان والوں سے کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہے، ان پر تمہارا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کی ہٹ دھرمی اور حق پوشی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی ہے، یہ رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آ گئی جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور جس پر ایمان لانے اور جس پر عمل کرنے کا وعدہ کر کے یہ پہلے کافروں پر فتح پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو انہوں نے اس کے آنے اور اس کو پہچان لینے کے بعد اس کا انکار کر دیا۔ ایسے کافروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں، ان پر ذلت ڈال دی گئی ہے، یہ جہاں کہیں پائے جائیں گے اسی ذلت میں گرفتار نظر آئیں گے، سوائے اس صورت کے کہ انہیں اللہ کی پناہ مل جائے یا لوگوں کی پناہ مل جائے۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں۔ مزید برآں ان پر کمزوری ڈال دی گئی ہے۔ یہ اس بدبختی میں اس لیے مبتلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں،
अल्लाह की और अंबिया की नाफरमानी करते रहे और सरकशी में हद से तजावुज करते रहे हैं। यहूदियों के बंदर बनाए जाने का जिक्र एक और जगह भी मिलता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में, और ए बनी इसराइल, तुम में से जिन लोगों ने हफ्ता के दिन हुदूदे शरिया से तजावुज किया था उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो। हमने उनसे कहा तुम जलील व ख्वार बंदर बन जाओ, वह बंदर बन गए। अलगाज वह चारों खुसूसियात जो इस आयत में बयान की गई है यहूदियों में पाई जाती है। उन खुसूसियात का जिक्र करके यहूदियों को उनकी हरकत की तरफ तवज्जह दिलाई गई ताकि वह अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें कि वह क्या क्या करते रहे हैं और फिर सोचें कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। जो मुसीबत वह मुस्लिमीन पर डालना चाहते हैं उससे बड़ी मुसीबत तो उनको पहुंचने वाली है, लेकिन वह अपने अंजाम से बेखबर हैं। उन्हें अब भी होश में आ जाना चाहिए, वरना आखिरत में उनका ठिकाना बहुत बुरा होगा। ऐ ईमान वालो, अल्लाह तबारक ताला पर, कुरान मजीद पर और अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल करदा तमाम किताबों पर जो कुरान मजीद से पहले नाजिल हो चुकी है मजबूती के साथ ईमान लाइए। अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचिए। ऐ ईमान वालों, ऐसे काम न कीजिए जिससे आप अल्लाह तबारक व ताला की लानत और गजब में गिरफ्तार हो जाएं। ऐ ईमान वालों, शैतान की इबादत न कीजिए, शैतान की इबादत न कीजिए, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला जुल जलाल वल इकराम की इबादत व अतात कीजिए। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह यासीन की आयत नंबर 60 और 61 में, ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत न करना? वह तुम्हारा खुला दुश्मन है और यह कि मेरी इबादत करना यही सीधा रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम मुस्लिमीन को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम मुस्लिमीन को शैतान के फरेब से बचने की तौफीक अता फरमाए। अक़ौलु क़ौली हाज़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह।